17 میں کھڑے ہوکر کسی شخص نے، کسی امیر شخص نے یہ جملے بولے ہیں، بالکل ایسے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، مثال بیان کرو ان کے لیے دو شخص کی، جعلنا لأحدهما جنتین، ہم نے بنایا تھا ایک کے لیے دو باغوں کو، کھجور کے، من اعناب، یعنی اس کے پاس، ایک شخص کے پاس دو پراپرٹیز تھی، دو باغ تھے، اور باغ بھی انگور کے تھے۔ انگور ایسا پھل ہے جو کہ مہنگا بھی ہوتا ہے، پرائزڈ فروٹ ہے، اور پریشیس بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ انگور جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے، انگور سے شراب بنائی جاتی ہے۔ تو انگور جو ہے وہ ویلیویبل ہے، پریشیس ہے، اور پرائزڈ فروٹ ہے، ساتھ ساتھ ڈیلیکیٹ فروٹ ہے۔ آپ جب انگور لے کر آتی ہیں تو آپ دیکھتی ہوں گی کہ اگر آپ اس کو 2 دن بھی فریج میں رکھ دیں گی تو پھر اس کے بعد وہ سٹیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اوپر سے جو ہے وہ اوور رائپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور اس کا جو پودا بھی ہوتا ہے وہ بھی بہت ڈیلیکیٹ پودا ہوتا ہے، جو بیل اس کی ہوتی ہے، جو وائن ہوتی ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ اللہ نے اس کو ایک مہنگا باغ دیا تھا انگور کا، اور یہ جو انگور کی کراپ ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو انگور کے باغات ہوتے ہیں اس میں ان کو جیسے جیسے پھل لگنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے نیچے ان کو خود سٹکس لگانی پڑتی ہیں، ورنہ سارا زمین پر جو ہے انگور اگر پڑا رہے گا تو انگور جلدی خراب ہو جاتا ہے، کیڑا آ جاتا ہے، پھر اس پہ پیسٹی سائڈ ڈالنے پڑتے ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ انگور کی فصل ایک ایسی فصل ہوتی ہے جو کہ کیئر مانگتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، اور جو چیز کیئر مانگتی ہے ظاہری بات ہے پھر اس کو جو ہے آپ کو اس کے سنبھالنے کے لیے آپ کو امپلائیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک ڈیلیکیٹ کراپ اللہ نے اس کو دی تھی جس کو سنبھالنے کے لیے اس کو امپلائیز رکھنے ہوتے تھے۔ تو اس شخص کے پاس 2 باغ تھے، اور اسکالرز کہتے ہیں یقیناً اس کے پاس بہت امپلائیز تھے، اس لیے کہ آگے آیات میں اس کا ہنٹ مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو انگور کے باغات 2 دیے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان گریپس کے باغات کی سراؤنڈنگ میں ہم نے ڈیٹ پام ٹریز اگا دیا، یعنی درمیان میں انگور کی فصل تھی اور چاروں طرف فینس کے طور پر کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ کھجور کا درخت جو کہ بہت تناور ہوتا ہے، اور کھجور کا درخت جو ہے وہ بھی، کھجور جو ہے وہ ایک اچھا مہنگا پھل کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے اس کے بارڈرز میں اس کو ایسے درخت دیے تھے کہ جو فینس کا کام بھی کرتے تھے اور پروڈکشن بھی لے کر آتے تھے، ایک اور پھل اس کو اس طرح سے مل جاتا تھا۔ اور یہ فائدہ اس شخص کو کیا ہوتا تھا کہ جب نازک پودے درمیان میں ہیں اور تناور درخت چاروں طرف فینس کے طور پر ہیں تو ہوا زیادہ ان کا نقصان نہیں کرتی تھی۔ ہوا پہلے ہٹ کرتی تھی درختوں کو، اور اس کے بعد پھر وہ درختوں سے فلٹر ہو کے اس کی سپیڈ کم ہو کے وہ جو تھے گریپس وائن ان تک پہنچتی تھی۔ تو اس چیز کو اللہ نے مینشن کیا کہ ایک نعمت تھی اور اچھی خاصی نعمت تھی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں باغوں کے درمیان ایڈیشنل فارم لینڈ بھی اس شخص کو دیے تھے۔ تو ہر طرح سے سمجھ لیں کہ فل فلیج کامیاب بزنس مین تھا، کامیاب فارمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ آیت نمبر 33 میں اس کی ڈسکرپشن ہی اس کے ایسٹس کا چل رہا ہے، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یہ جو دونوں اس کے باغ تھے وہ اپنا پھل لاتے تھے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اکل آیا ہے یہاں پہ کہ اس کا پھل لاتے تھے، پورا کھانا لاتے تھے۔ ثمر بھی آتا ہے عربی زبان میں، ابھی آگے بھی آ جائے گا، ثمرن، ثمر بھی پھل کے لیے آتا ہے، لیکن یہ جہاں اس جگہ پر یہ آیا ہے کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اکولا جو آیا ہے لفظ وہ ایسے پھل کے لیے آتا ہے، ایسے کھانے کے لیے آتا ہے جس میں 2 فیکٹرز ہوں گے۔ ایک، جب کوئی فصل اپنی بھرپور پروڈکشن دیتی ہے، یعنی اگر سمجھ لیں 200 درخت ہیں تو 200 کے 200 درخت جو ہیں ان پر پھل لگتا ہے، جب کوئی کراپ اپنی فل پروڈکشن دیتی ہے۔ اور جو دوسری چیز اس میں آتی ہے اکولہا کے اندر، وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے 200 درختوں کے اوپر جتنا پھل لگے گا ان میں ایک بھی پھل خراب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ذرا سا بھی فارمنگ کے بارے میں جانتے ہیں، فارمنگ بہت ٹائم مانگتی ہے، فارمنگ بہت ٹائم کنزیومنگ پروفیشن ہے، اور اس کے اندر آپ کو بہت کیئر کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اس کے باغات کے ابنڈنس کو بیان کر دیا، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اللہ نے جو اس کو 2 باغ دیے تھے وہ ایسے باغ تھے کہ جن میں ہر درخت میں پھل آتا تھا اور کوئی بھی ایسا پھل نہیں ہوتا تھا جو خراب ہوتا تھا، بہترین پھل آتے تھے۔
वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और वो इंसान जो था उसमें से किसी चीज में जो है वो कमी नहीं करता था। तो ये अल्लाह ने यहाँ पर बता दिया कि अल्लाह ने उसको ऐसा बाग दिया हुआ था जिसमें कोई कमी नहीं थी, जिसके अंदर कोई किसी किस्म का इवज नहीं था, जिसमें कोई जो है वो प्रोडक्शन का लॉस नहीं था। इसलिए कि याद रखें, फसल किसी वक्त भी खराब हो सकती है ना, ड्राउट की वजह से, फ्लड की वजह से, विंड स्ट्रॉम की वजह से, साइक्लोन की वजह से, किसी भी वजह से फसल डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने इस शख्स को इस आजमाइश से अब तक महफूज रखा हुआ था। दोनों के बागात के फल जो थे वो परफेक्ट आते थे, तो इसको इनकम का कोई इशू नहीं था, हर चीज परफेक्ट थी और ये इससे बहुत ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट ले रहा था। तो अल्लाह ने इस शख्स की मिसाल दी है जिसके पास क्वालिटी भी थी और क्वांटिटी भी थी। अपने अल्लाह ने हर तरह के खजाने इस शख्स को दिए हुए थे। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और मजीद अल्लाह ने क्या कहा, आप सोचें अंगूर के बागात हैं दो, फिर चारों तरफ उन दोनों बागात के खजूर के दरख्त हैं, फिर उनके दरमियान में अल्लाह ने जो दो बागों के दरमियान में जो लैंड था वो भी कल्टिवेटिंग लैंड है, और मजीद ये वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, अल्लाह ने इन दोनों बागों के दरमियान में नहर भी निकाल दी थी। तो एग्रीकल्चर का कोई इशू नहीं था, भरपूर नेमतें थी अल्लाह की तरफ से, रिसोर्सेज अल्लाह ने इसको प्रोवाइड किए हुए थे बेस्ट इरिगेशन सिस्टम के लिए। पीछे आयत नंबर 32 में आया था वहफफनाहुमा बिनखलिन, हमने सराउंड कर दिया खजूर के दरख्तों से। यहाँ आया वफज्जरना खिलालहुमा, हमने फूट निकाली नहर उसके दोनों बागात के दरमियान में से। तो अल्लाह ने जब जब उसके एसेट्स को मेंशन किया है, अल्लाह ने उसकी नेमतों को अपनी तरफ से देने से एसोसिएट किया है। किसने दिया था? जअलना, हमने बनाया था, हफफना, हमने उसको सराउंड किया था, फज्जरना, हमने नहर को निकाला था। अल्लाह सब नेमतों को बता रहा है कि इनका सोर्स क्या है, नेमतों का मुस्तकिल अल्लाह ताला यहाँ पर यह चीज लेकर आ रहा है। यानी एक इंसान अगर दुनिया में वेल्दी होता है, माल वाला होता है, तो वो अपनी इंटेलिजेंट की बेसिस पर नहीं होता। और अल्लाह यहाँ इस शख्स के बारे में खास तौर पर यही बात मेंशन कर रहा है कि इंसान अपनी इंटेलिजेंट से कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब इंसान नहीं बनता। असल में वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए नेमतें होती हैं जिसकी वजह से वो ये काम करता है। आगे आयत नंबर 34 में फरमाया वकान अल्लाहु समर, और उसके लिए उसके पास उसके फल थे। आप ये जो सारी आयत नंबर 32 से 34 तक डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, इससे आपको यही नजर आ रहा है कि एक इंसान जो अपने किसी कारोबार में बेस्ट अप्रोच रख सकता है कि मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, इस शख्स को अल्लाह हर वो चीज दे रहा है, हर चीज इसके पास आ रही है, एक कामयाबी इसके सामने नजर आ रही है। अब क्या हुआ ये सब इसका मामला है। अब इमेजिन रखिएगा जहन में कि ये इसका फ्रेम ऑफ माइंड है, इसके पास इतनी नेमतें हैं, एक वेल्दी इंसान है, एक मालदार इंसान है, नेमतें रखने वाला इंसान है। अब एक दिन ये अपने उसी दोस्त के साथ, उसी नेबर के साथ अपने इन बागात में दाखिल होता है। क्या इंसान एक साथ दो बागों में दाखिल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आप देखें जो आगे अल्फाज आएंगे वो जन्नत के आएंगे। अब क्या हुआ, ये जो इंसान था ये अपने दोस्त के साथ जो है वो अपने बाग में दाखिल हुआ। फ़क़ाल लिसाहिबिही, इसने अपने दोस्त से कहा, वहुवा युहाविरुहु, खाली ये भी काफी था, फ़क़ाल लिसाहिबिही, उसने अपने दोस्त से कहा, इतना काफी था। लेकिन अल्लाह कह रहा है वहुवा युहाविरुहु, इस हाल में कहा कि वो दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। और ये बताना जो है ये बहुत जरूरी था और इसमें बहुत सबक है। वहुवा युहाविरुहु में खाली ये कहना कि उसने अपने दोस्त से कहा, बात तो हमें तब भी समझ आ जाती, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि इस हाल में कहा कि वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, यानी ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन उसने ये जुमले बोले सटल अंदाज में। ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन सटल अंदाज में, इसको याद रखिएगा। और क्या कहा इसने? इसने कहा अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफरा, मैं तुमसे माल में ज्यादा हूं और मेरे पास जो है वो नफरी, वो तादाद औलाद की हो या एम्प्लॉयज की हो या रिसोर्सेज की हो, वो भी बड़ी बड़ी ऑनर्ड है। अअज़्ज़ु इज्जा से है, इज्जत से। मेरे पास तो जो कुछ भी है वो बड़े ऑनर वाला है। आप ये बताएं कोई इस तरह का जुमला
اس لیے میں نے آپ کو بھی کہا تھا جو آپ میں سے سورہ کہف پڑھتا ہے اس کو یہ کانورسیشن یاد ہوگی. ہم اس کہانی کو اتنا سپرفیشل پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک دو لوگ باغ میں گئے ہوں گے, ایک نے کہا ہوگا انا اکثر من کا مالا, میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے. اب امیجن کریں ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ میں سے ایک خاتون کہیں السلام علیکم, میرے پاس آپ سے زیادہ مال ہے, السلام علیکم میں جا رہی ہوں. کوئی بولتا ہے ایسے؟ تو آپ کا خیال ہے اس نے ایسے ہی بولا تھا؟ اس نے بھی ایسے نہیں بولا تھا. اس لیے میں نے آپ کو کہا درمیان میں کیا آیا تھا, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. ڈیورنگ دا کانورسیشن اپنا انداز ایسا اپنایا کہ جس سے یہ پتا چلا کہ ہیلو ایکسکیوز می, آپ تو بالکل ہی جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں, میرے پاس تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. بعض لوگوں سے آپ ملتے ہیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, آپ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آئیے میں آپ کو اپنا فلاں کمرہ دکھاتی ہوں, آئیے اب میں آپ کو اپنا فلاں ڈرائنگ روم دکھاتی ہوں, آئیے میں آپ کو اپنا بیک یارڈ دکھاتی ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں بہن میں آپ سے ملنا ہی, بس مجھے 20 منٹ کے بعد جانا ہے. نہیں 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 میں آپ کو دکھاؤں گی. آپ کچھ جگہوں پر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو زبردستی کہتے ہیں چلیں بابا آ ہی گئی ہیں تو میں آپ کو اپنی امریکہ کی ویڈیو دکھاتی ہوں. ارے بھائی ہمیں نہیں دیکھنی آپ کی امریکہ کی ویڈیو, مگر اب آ ہی گئی ہیں تو چلیں اب دیکھ ہی لیں. میں یہاں بھی گئی اور میں یہاں بھی گئی اور میں یہاں بھی گئی. اور پھر ڈیورنگ کانورسیشن کیا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے, چاہے آپ کے سامنے والا جو ہے وہ آپ کے برابر کا ہو یا وہ آپ سے تھوڑا سا لوور سٹیٹس پر ہو, لیکن جو بھی ہوگا یہ ہے کیا کیفیت, یہ شو آف کی کیفیت ہے. اور بعض اوقات انسان ان انٹینشنلی اس کا شکار ہوتا ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ پومپیس جو ہے وہ خود ہو جاتا ہے, خود جو ہے وہ ہارٹی ہو جاتا ہے, خود جو ہے وہ شو آف کرتا ہے. اور بعض اوقات انسان ایسی سراؤنڈنگ میں رہتا ہے جہاں سارے ایسی باتیں کرتے ہیں تو انسان بھی اسی ٹون پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کس وقت جو ہے وہ کفر کی بات یا شرک کی بات اپنی زبان سے نکال دی. اس نے بھی یہی کہا انا اکثر من کا مالن, کہ میں تم سے مال میں بہت زیادہ ہوں. راہ چلتے چلتے اس نے ایسی بات کر دی. اور یہ جو آپ کو بتایا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اس نے گفتگو کے اندر ہی اندر اپنی نعمتوں کا شو آف کرنا شروع کر دیا. جیسے آپ کو یہ والا انداز آج کل ملتا ہے. ہمیں دوسروں کی گفتگو سے زیادہ اپنی گفتگو کی اسکریننگ کی ضرورت ہے ان کہانیوں کے ذریعے, اور خاص طور پہ اس کہانی کے ذریعے ہمیں اپنی گفتگو کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے. گرمیاں ہیں نا, رمضان ہے, رمضان کے بعد آپ کی پراپر چھٹیاں شروع ہو جائیں گی, اس لیے کہ رمضان میں تو لوگ ویکیشنز پر نہیں جاتے. گفتگو کیا ہوتی ہے ہماری, گرمی کتنی ہو رہی ہے, ہاں بہت گرمی ہو رہی ہے. میں سوچ رہی ہوں اس دفعہ اسکاٹ لینڈ میں جا کر جو ہوں میں پوری چھٹیاں گزار رہی ہوں. بھئی آپ اسکاٹ لینڈ جا رہی ہیں تو آپ اعلان کیوں کر رہی ہیں؟ ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کون سا جملہ زبان سے نکالا. آپ اپنی امی کو بتاتی ہیں تو سمجھ آتا ہے, آپ اپنے بھائی یا بہن کو بتاتی ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ بھئی آپ پریشان نہ ہو میں جاؤں گی. لیکن ہم بائی دا وے جو لوگوں کے اندر اپنی نعمتوں کی اس طرح سے بوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا آپ ناران جائیں گی, اوہ بہت ہی اوور کراؤڈڈ ہو گیا, میرا تو بالکل دل نہیں کرتا جانے کا. یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ مسلمان ایسے نہیں ہوتے. اور اس میں اس واقعے کو پڑھ کے سب سے پہلے مجھے اپنی لینگویج کی, مجھے اپنی کانورسیشن کی اسکریننگ کرنی ہے. انسان کبھی کبھی انجانے میں بولتا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. ہم قرآن کے سامنے بائی چوائس آ کر بیٹھے ہیں, ہم اپنے جملے ایسے نہیں بول سکتے. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی بات کی تھی, سکولز والی بات بچوں کے, یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے. آپ کا بچہ کس اسکول میں, آپ کسی گیدرنگ میں لوگوں سے ملتے ہیں تو ہماری کانورسیشن کا یہ حصہ سب سے پہلے آتا ہے میجورٹی آف دا ٹائم, انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ. اچھا آپ کے کتنے بچے ہیں, کہاں پڑھتے ہیں, بھئی کتنے بچے ہیں, اتنا کافی نہیں ہے, کس عمر کے ہیں, اتنا کافی نہیں ہے, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, اتنا کافی نہیں ہے. نہیں, زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کہاں پڑھتے ہیں, پہلے تو ذرا یہ بتائیے. اور ہمارے ہاں تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ معاملہ ہے. کسی گیدرنگز کے اندر, خاص طور پر جو خواتین کی گیدرنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر خواتین بھی خواتین کو, مرد کیا دیکھیں گے سر سے لے کے پاؤں تک کسی خاتون کو, جیسے کہ خواتین ایک دوسرے کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتی ہیں اور پھر ان کی ویلیو ایسٹ کر لیتی ہیں. اچھا کپڑے, او اچھا برانڈڈ بیگ, او اچھا جو ہے وہ برانڈڈ گھڑی, اچھا اوکے جوتے, اوکے برانڈڈ, برانڈڈ ہے یا زینب مارکیٹ کے ہیں, ہاں زینب مارکیٹ کے, اوہ بیکار, یہ تو قابل نہیں سے دوستی کی جائے. اور یہ ہم منہ سے نہیں بول رہے ہوتے, یہ ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے, یہ ہمارے فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں, یہ ہمارے دماغ کی سوچیں ہوتی ہیں. اور ہم سب انسان ہیں, غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں.
اصل میں سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو غلطیوں پر معافی مانگ لے اور اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن، سب آدم کی اولاد خطا کرنے والے ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار، خیر خطائین، بہترین خطا کار کون ہے؟ وہ جو توبہ کر لیتے ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم نے بھی انجانے میں غلطیاں کی ہوں گی، غلط جملے بولے ہوں گے، کوئی بات نہیں. اللہ غفور اور رحیم ہے اس کے لیے جو پلٹ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے. ہم آج قرآن کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے عہد کر لیں کہ اللہ ہم کبھی اپنے جملوں میں شو آف نہیں کریں گے. جس ہماری زندگی کی انفارمیشن کا سامنے والے سے تعلق نہیں ہے، ہم خود سے اس کو بتانے کی کوشش نہیں کریں گے. آج ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں نظر بہت لگ جاتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ ہم پہ جادو تو نہیں ہو گیا. بار بار لوگوں سے ہم پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ پرابلم آتی ہے، میں سیڑھیوں سے گر گئی، میں باتھ روم میں سلپ ہو گئی، میرا جو ہے وہ باغ کا پائپ پھٹ گیا. اب باغ کا پائپ بھی پھٹ گیا تو پوچھتے ہیں لوگ کیا ہمیں نظر لگی ہوئی ہے؟ ارے بھائی باغ کے پائپ کو نظر لگی ہوگی تو وہ پھٹا ہے نا، آپ کو کہاں سے نظر لگ جائے گی؟ اب ہیضہ ہو گیا نظر لگنے کا. اگر آپ کو اتنی فکر ہے نظر لگنے کی تو پھر آپ اپنی نظر سے بچنے کا اہتمام بھی تو کیجیے، مت اتنا شو آف کریں. بچے آپ کو افطاری کھانے سے روک دیتے ہیں بعض اوقات. رکتے ابھی مت اٹھائیے گا. کیوں؟ تو پھر نظر نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ فیس بک پر، پاکستان میں بات کر رہی ہوں نا، اس وقت ہم اسی شہر میں بیٹھے ہوئے، خیر تو آپ کو دنیا بھر کے دوست ہو سکتے ہیں. فیس بک پر ہر طبقہ موجود ہے، ہر طبقہ فیس بک پر موجود ہے. آپ اپنی بہترین سیلفی لے کر ڈال دیجئے. اور جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، آئی ایم شیور جو میرے برابر کی عمر کے خواتین ہیں وہ اپنی سیلفیز نہیں ڈالتی ہوں گی، میں یہی امید کرتی ہوں. لیکن جو بچیاں بیٹھی ہیں، آپ اپنی اتنی پیاری مسکراتی شکل سیلفی بنا کے ڈال دیں گی فیس بک پر. آپ امیجن کریں کوئی اور بچی ہے جس کے پاس آپ کے جیسے کپڑے نہیں ہیں، جس کی زندگی میں بہت ہی زیادہ ٹراما ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو لگتا ہے کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، اور وہ اسکرول کرتے کرتے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتی ہے. اس کے دل میں کچھ ہرٹ فیلنگز آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ یہیں سے آپ کو نظر لگ سکتی ہے. آپ کی کھانے کی پلیٹ، ہم کہتے ہیں رک جائے پہلے کھانے کی پلیٹ، افطار ٹیبل کا ذرا میں پکچر تو ایک کھینچ لوں، پھر اسنیپ چیٹ ہسٹری بناؤں گی. تو پھر نظر نہیں لگے گی تو پھر کیا ہوگا؟ شو آف نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شو آف ہے. آپ کا بچہ آپ کو بہت پیارا لگتا ہے، اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے نیو بورنز بچوں کی، ان کے پیارے پیارے پاؤں کی تصویریں، ان کے ہاتھوں کی تصویریں، ان کو نیا سے نیا کپڑا پہنا کے تصویریں جو ہے وہ ہم فیس بک پہ ڈالتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ ساری رات روتا رہتا ہے. ہاں تو روئے گا، آپ نے نظر لگانے کا سامان جو کر دیا. ایک یہ فیکٹر شو آف والا. دوسرا فیکٹر یہ کہ ہم صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعاؤں کے اندر ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں. صبح شام کی دعاؤں کو قرآن کی تلاوت کی طرح تھام لیجئے. شو آف نہیں کرنا اور اپنا پروٹیکشن کرنا ہے، اپنے ارد گرد اپنے دعاؤں کی شیلڈ رکھنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ آپ کو نظر لگے گی، نہ آپ حسد کا شکار ہوں گی، اور نہ ہی کوئی آپ پر جادو کرے گا. ہمارا آدھا پاکستان، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ پاکستان پیرانوئڈ ہے اس بات پہ، ہر ایک کو لگتا ہے اس پہ جادو ہوا ہے. ایک ساری حسین پریاں ہیں جن پہ جادو ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اور امید رکھیں، جب آپ دعائیں نہیں پڑھیں گی، جب آپ صبح شام اپنے سورہ فلق اور سورہ ناس نہیں پڑھیں گی، آپ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی نہیں پڑھیں گی، آپ رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نہیں پڑھیں گی، تو آپ پر جن بھی آ سکتا ہے. اب میں آپ کو ڈرا نہیں رہی، میں آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں. آپ پر جن بھی آ سکتا ہے اور آپ پر جادو بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ پر جن نہ چڑھے، غصے والا نہیں، اصلی والا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ پہ جن نہ چڑھے تو خدا را رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی، جو آپ کی شام کی دعائیں ہیں اس میں موعظتین آتی ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ اپنا معمول بنا لیجئے، پڑھیے اور امید رکھیے کہ میں اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں. یقین رکھیے کہ میں اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں. کوئی شر مجھے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ہم اپنی خوبصورتی کو فلانٹ کرتے رہیں،
ہم اپنی نعمتوں کو فلانٹ کرتے رہیں, ہم اپنی شیلڈ دعاؤں کے ذریعے اپنے ارد گرد نہ مینٹین کریں, اس کے بعد ہم کہیں کہ ہمیں نظر لگ جاتی ہے, تو ٹھیک ہے, نظر لگنا جسٹیفائڈ ہو گیا ہے. شو آف کرنا ہم چھوڑ دیں. تو اپنا اس رمضان سے ٹارگٹ بنا لیں, بلکہ آج سے ٹارگٹ بناتے ہیں. ہم یہ آج ہی کہانی پڑھ رہے ہیں نا, ہم اپنے جملوں کو فلٹر کریں گے اور ہم اپنی نعمتوں کا اتنا اظہار نہیں کریں گے. روک لیں اپنی زبانوں کو اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ رکھے. اللہ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے, اللہ ہمیں اس نعمت کا حق ادا کرنے والا بنائے اور اللہ ہمیں اس کے زوال سے محفوظ رکھے. اس شخص نے بھی یہی کیا کہ باتوں باتوں میں, گفتگو کے اندر جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا, اور اسی طرح سے یہ انسان جو تھا اس نے اپنا نقصان کیا. یاد رکھیں, انسان کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. تو آپ گھروں میں بند ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو گھر سے نکلنے کا پروٹوکال ہمیں سکھایا گیا ہے, نمبر 1 اس کو اڈاپٹ کیجئے. نمبر 2, اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی زینت مت بنائیے. نمبر 3, دعاؤں کا سہارا تھامیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں سکون کے ساتھ گزریں, ہم پریشانیوں سے محفوظ رہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے اوپر مشکلات اور پرابلمز کو نہ لے کر آئیں, تو رب کے دیے ہوئے جو ویپنز ہیں, جو ہمارے پاس ریمیڈیز کے لیے چیزیں ہیں, ان کو اپنا لیجئے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے, مجھے نہیں معلوم کیسے پتہ چلتا ہے کسی کو جادو ہے یا نہیں ہے, واللہ عالم. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس جادو کا توڑ کروانا چاہیے. کالے جادو کا توڑ, سفید جادو, آئیے فلاں بنگالی صاحب کے پاس. جادو کا توڑ سورہ فلق, سورہ ناس, دیٹس اٹ. ہم کہتے ہیں بس اور کچھ نہیں, نہیں اور کچھ نہیں. اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیے. شیطان وہاں کامیاب ہوگا, جنات وہاں کامیاب ہوں گے جہاں پر آپ کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شیطان اپنا ناک, جیسے وہ اس کا ہاتھی کا ناک ہوتا ہے نا لمبا سا, اسی طرح سے ایک اینٹ ایٹر, اینٹیلوپ بھی ہوتا ہے ایک جانور جس کی لمبی سی ناک ہوتی ہے, وہ جو زمین میں ڈالتا ہے اور سب اینٹس کھاتا رہتا ہے. شیطان اپنا ناک آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں اللہ ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کی محبت ہے یا نہیں. اگر وہ آپ کے دل کو اللہ کی یاد سے خالی پاتا ہے تو اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے, اور آپ کے دل میں شیطان آ کے بیٹھے گا تو آپ کے پورے جسم میں سرکولیٹ کرے گا, بیکاز ہارٹ از یور پمپنگ آرگن, جہاں سے سارا خون جسم میں فلوٹ کرتا ہے. شیطان دل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اگر اپنے آپ کو ہم نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پروٹیکشن خود کرنی ہے. اور ہمارے ہاں شو آف کا سب سے بڑا ذریعہ, یہ تو میں نے آپ کو بیسک ڈے ٹو ڈے لائف کے شو آف بتا دیا. ہمارے ہاں اپنی نعمتوں کی بوسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہماری شادیاں ہیں. بہت بدترین شادیاں ہیں ہماری پاکستان کی, اور وقت کے ساتھ ساتھ اور بری ہوتی جا رہی ہیں. ہاں اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے, اور جو اللہ کی توفیق سے سنت کے مطابق مالدار ہوتے ہوئے, اختیار والے ہوتے ہوئے, حیثیت والے ہوتے ہوئے, اس سب کے باوجود وہ اپنے معاملات کو نیچے رکھتے ہیں. جس سٹیٹس پہ ہوتے ہیں اس سے کم خرچہ کرتے ہیں اللہ کے ایسے نیک بندے الحمدللہ, اور یہ ہم سب کے لیے انسینٹیو ہے. اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے, تاکہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جاریہ بن سکیں. اس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور ہمارا کیا مقصد ہے؟ شادیاں ہمارے معاشرے کا بدترین اینگل ہیں, معاشرے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے. جو لیوش شادیاں ہماری ہونے لگ گئی ہیں, اور جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر شادی میں خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان زبان سے نہیں بولتا, لیکن چاہتا یہ ہے کہ جب میرے بچے کی شادی میں گیسٹ آئیں تو وہ ایمبیانس دیکھ کر کہیں اللہ ایسا ایمبیانس اور ایسی پلاننگ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی. یاد رکھیں, ایک شادی بہت بہترین ہوگی, اس سے اگلی اس سے بھی بہترین ہوگی.
مثال کے طور پہ آپ نے اپنی اماں کی جان کھا لی کہ مجھے اس ویڈنگ پلانر سے جو ہے وہ اپنا سارا ارینج کروانا ہے فنکشنز کو، مجھے اس ڈریس ڈیزائنر سے اپنا ڈریس بنوانا ہے. آپ نے سب کر لیا اور آپ کی شادی ہو بھی گئی، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ اپنی دوست کی شادی میں جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں اللہ اس نے تو وہ بھی کیا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. اب کیا کریں گے؟ اماں سے کہیں گے اماں دوبارہ کرا دیں پلیز، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گی دنیا اور آگے آگے بھاگے گی، اور آپ کی اسی بھاگ کے اندر دنیا آگے نکل جائے گی اور آپ قبر میں گر جائیں گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کی ہوس مال کی ختم نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے انسان کی گریڈ، انسان کی لالچ اتنی ہے کہ اس کی منہ کی خواہشات کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. ہماری خواہشات تو ان لمیٹڈ ہیں. ایک ملتی ہے تو ایک اور کی تمنا کرتے ہیں، 2 ملتی ہیں تو 10 کی تمنا کرتے ہیں، 10 ملتی ہیں تو اس کے بعد 100 تمنائیں اور آ جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں شادیوں کا بہت برا حال ہے. صرف معاشرے کی پیس پر رہنے کے لیے، چاہے کسی کی فائنینشیل سٹیبلٹی ہو یا نہ ہو، اور وہاں پر تو اور برا حال ہوتا ہے. جب فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر لون لے کر یہ کام کیا جاتا ہے، اور بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کی جاتی ہے اور اس کے بعد 10 سال لون اتارے جاتے ہیں. میں اس اسٹریٹا کو اتنا بلیم نہیں کرتی ہوں، اس لیے کہ وہ اتنا پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے. آپ کے گھر میں 2 ٹینک ہوتے ہیں نا، ایک آپ کا انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے اور ایک آپ کا اوپر ٹینکی ہوتی ہے پانی کی. اگر آپ کو انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی اوپر لے کر جانا ہے تو آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ درمیان میں آپ ایک موٹر یا پمپ یوز کرتے ہیں جس سے آپ انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی کو اوپر پھینکتے ہیں. اگر آپ کا اوپر کا ٹینک اوور فلو ہو رہا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ پانی تھوڑا سا میں واپس نیچے کے ٹینک میں ڈال دوں، تو کیا اس کے لیے آپ کو موٹر کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو موٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف والو کھول دیں گی، پانی خود بخود نیچے آئے گا. سیم از دا کیس ود دا سوسائٹی. اگر آپ چاہتی ہیں کوئی بھی اچھا کام یا کوئی بھی برا کام معاشرے میں تیزی سے پھیلانا، وہ ایلیٹ کو سکھا دیجئے. جو قوم کے سردار ہیں، جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو ویلدیسٹ طبقہ ہے، اس کو سکھا دیں. جو کام وہ کرنا شروع کر دے گا وہ کول ہو جائے گا، وہ فیشن بن جائے گا، وہ کلچر بن جائے گا. معاشرے کے اس طبقے کو اتنا کیا بلیم کرنا کہ ہم اپنے نوکروں سے کہتے رہتے ہیں کیوں قرضہ لے کے شادی کرتی ہو، کیوں قرضہ لے کے شادی کرتی ہو. آپ سے اور مجھ سے اللہ سوال کرے گا کیوں اپنی اولاد کی شادیوں میں اتنا اسراف کیا تھا. اس لیے کہ آپ اور میں جو کریں گے، ہم سے نیچے والے ہمیں دیکھ کر وہی کریں گے. آپ اور میں اس معاشرے کا ڈائریکشن بدلنے والے لوگ ہیں. آپ اور میں دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق نہیں چلا سکتے کہ اس ملک کے غریب کبھی نہیں سنوریں گے. ہم سنور گئے. ہمیں عادت اور بہت شوق ہے دوسروں کے بارے میں ججمنٹس پاس کرنے کا. ہم کہتے ہیں اس ملک کے سیاستدان کبھی نہیں بدلیں گے. ہاں وہ ایک الگ کہانی ہے. میں بدل گئی. اتنا قرآن سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے سیاستدان قرآن سنتے ہیں، شاید آپ کی اور میری زیادہ پکڑ ہو جائے گی. اتنا قرآن سنتے ہیں، اتنا باتیں سمجھتے ہیں، اس کے باوجود عمل میں دوڑ کیوں نہیں لگا دیتے؟ آپ کو پتا ہو کہ پیچھے شیر آ رہا ہے اور آپ وہیں کھڑی رہیں، اللہ بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ کہا جائے گا مجھے، اور آپ ہل نہیں رہی وہاں سے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ روز محشر قائم ہونا ہے، ہم سب کو پتا ہے اللہ کو حساب دینا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ اگر نیکیاں ہماری ترازو میں کم رہ گئیں تو ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. پھر ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم سٹرگل کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ چاہتی ہیں اس معاشرے کے اندر سے جہیز کی لعنت ختم کرنا، اگر آپ چاہتی ہیں اس معاشرے میں عورت کو عزت دلوانا، اگر آپ چاہتی ہیں اس معاشرے کے اندر قتل، اولاد کا قتل عام کرنے سے روکنا، ابارشن کو روکنا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ عورت اور بچی کو ایک اچھی ایلیویٹڈ معاشرے میں، سوسائٹی میں مقام دیا جائے، اس کے لیے آپ کو اپنے گھر سے کوشش شروع کرنی ہوگی. اپنے گھروں کی شادیوں کو سادگی پر لے کر آئیے. سادگی کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بیٹی کے سسرال والوں سے یا بیٹے کے سسرال والوں سے کہیں ہم آپ کو کھانا ہی نہیں کھلائیں گے، ہم آپ اپنے گھر پہ کبھی انوائٹ ہی نہیں کریں گے.
سادگی کا مطلب ہے جو آپ کی حیثیت ہے اس سے نیچے آئیے, اور اپنی شادی بیاہ کے معاملے میں کوئی وہ کام مت شامل کیجئے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے. ہم اپنے بچوں کو ایک نئی زندگی کی طرف پش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کروا کے ان سے نئی زندگی کی ابتدا کرواتے ہیں. تو خیر کہاں سے آئے گی؟ گڈنس کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے برکت والا جس میں سادگی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں سادگی تو ہے, بس 8 لاکھ کا ہی ہم نے پھول لگوایا ہے اسٹیج کے اوپر, میں تو 20 کا لگوا سکتی تھی. یہ سادگی نہیں ہے. وہ 8 لاکھ کا پھول پھر کہاں گیا؟ اگر وہ 8 لاکھ کا پھول 80 سال تک ویسے ہی رہے نا, میں 8 سال بھی نہیں کہہ رہی, 80 سال تک ویسے ہی رہے, تب تو آپ 8 لاکھ خرچ کریں. کہ آپ کہیں کہ اچھا میں اپنے بیٹے کی شادی پہ خرچ کروں گی, پھر اس کو دے دوں گی, پھر وہ اس کو دے دے گا, پھر وہ اس کو دے دے گا. چلیں آپ نے بڑا اچھا کام کیا. کتنے دن وہ پھول, دوسرے دن وہ پھول استعمال نہیں ہوتے. کیا تیر مارا ہم نے امپورٹڈ فلاورز لگا کے. کتنی بچیوں کے گھر آباد ہو سکتے تھے اس پیسے سے. ہمارے گھروں میں لیوش شادیاں ہوتی ہیں, نکاح سے پہلے 15 ڈھولکیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں کتنے اور دعوتیں ہوتی ہیں, اور وہی ہمارے گھروں کے سرونٹس, وہی ہمارے گھروں کے چوکیدار جو سامان یہاں سے وہاں کر رہے ہوتے ہیں, وہی ہمارے گھروں کے خانسا میں جو کھانے پکا رہے ہوتے ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. جن کے اپنے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کی فائنینشیل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح اور شادیاں نہیں ہو رہی, ان کے رشتے نہیں آ رہے. بیکاز کراس کلچر آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ لوگ اسی گھر میں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجیں گے جہاں ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے سالڈ جہیز آئے گا. آپ کا کیا خیال ہے ہمارے گھر میں کام کرنے والے یہ سب دیکھ کے اور اپنے گھر کو دیکھ کے ہم سے بہت محبت کرتے ہیں؟ They hate us. And they are justified to hate us. ان کی فکر مت کریں. ہم کہتے ہیں ان کے ایمان بڑے کمزور ہیں. نہیں دیا اللہ نے تو صبر کرے نا. ہماری زبان سے یہ نکلتا کیسے ہے؟ کبھی امیجن تو کریں اپنے آپ کو, یہاں سے ہم جاتے ہیں نا, امیجن کریں اپنے آپ کو اپنی اس میٹ کی جگہ پہ رکھ کے جو روزہ بھی رکھتی ہے اور آپ کے گھر کا جھاڑو پوچھا بھی کرتے ہیں. ہم اے سی سے اٹھتے ہیں, اے سی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اے سی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اے سی کی گاڑی میں گھر جاتے ہیں, اے سی میں جا کے لیٹ جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بھائی بہت ہی روزہ لگ رہا ہے. ہم کتنے ناشکر ہیں. کیا حساب دیں گے اللہ کو ان نعمتوں کا؟ ہم سب کو پتا ہے, کتنے لوگ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کو پتا ہے نعمتوں کا حساب دینا ہے. اس نعمت کا حساب کیسے دیں گے؟ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ ہم قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, اللہ ہی کی توفیق ہے, تو اللہ نے دیے ہم کر رہے ہیں. لیکن اپنی نعمتوں کا حساب دینے کے لیے آپ کو اور مجھے کانشیس ہونا پڑے گا. یہ شادی ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے خاندان, ہمارے معاشرے کی, اور جتنا یہ لیوش ہوتی جا رہی ہے آپ اتنا دیکھیں. آپ کروڑوں خرچ کرتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی پہ, اس کے باوجود اگر اللہ نے تقدیر میں اس شادی کا بننا نہیں لکھا اور اگر ہماری اولاد کے اندر تربیت کا اینگل نہیں ہے تو بیٹیاں طلاق لے کے واپس آ رہی ہیں. 10,000 گز کا گھر آپ کی بیٹی کا گھر نہیں بچا سکتا. اس کو تمیز اور سلیقہ سکھائیے, اپنے بیٹوں کو ٹالرنس لیول سکھائیے, اپنے بیٹوں کو بتائیے کہ قوام کیسے بنا جاتا ہے. اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ بہترین اخلاق گھر کے اندر رکھا جاتا ہے. ڈرائنگ روم مینرز بات کی بات ہے, پہلے اندر سوال ہوگا. اپنے بیٹے کو یہ بات بتائیں کہ آپ جس بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں بیوی بنا کے, وہ آپ کی غلام نہیں ہے. ہم نہیں سکھاتے اپنے بیٹوں کو یہ باتیں. ہم یہ طریقے اسلام کے بھول چکے ہیں. آج بھی بیویوں کو انکریج کرنے کے لیے کتنے شوہر ہمت کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی کم ہے, بہت کم ہے. اگر بیوی میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو کتنے شوہر اس کو انکریج کرتے ہیں کہ نہیں, یو مسٹ گو فارورڈ, تمہیں آگے جانا چاہیے. اور بیوی آن دا ادر سائڈ, اگر شوہر محبت کرنے والا ہے, اسپیس دینے والا ہے, گنجائش دینے والا ہے, تو کیا بیوی پر فرض بنتا ہے کہ اس کی عزت کرے, یا تو تڑاک کر کے اس سے بات کرتی رہے؟ ہم کہتے ہیں لو تو کہنے سے کیا ہوتا ہے, عزت دل میں ہوتی ہے. آپ اپنی ماں کو تو کر کے بات کرتی ہیں؟
دس از ناٹ آر کلچر کہ میں اپنی ماں کا نام لے کر ان کو پکاروں. دس از ناٹ آر کلچر. عزت کروائی جاتی ہے اور عزت کی جاتی ہے, اور پہلے عزت کی جاتی ہے پھر عزت کروائی جاتی ہے. آپ بیٹے کی ماں ہیں یا بیٹی کی ماں ہیں, دونوں کو بیلنس رویہ سکھانے کی ضرورت ہے. اور اپنی شادیوں کے اندر سے اگر آپ بیٹی کی ماں ہیں تو آپ کو جہیز ختم کرنا ہے, اور اگر اللہ نے آپ کو بیٹے کی ماں بنایا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہنا ہمیں چاہیے تو نہیں, اب آپ جو اپنی بیٹی کو دینا چاہیں, آپ کی محبت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ جو دینا چاہیں دے دیں. اور بعض لوگ کمرے خالی رکھتے ہیں اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ, اور پھر بیٹی کی ماں کو بلایا جاتا ہے, دیکھیں ہم نے یہ کمرہ بنایا, اور بیٹی کی ماں دیکھتی ہے کہ وہاں فرنیچر ہی کوئی نہیں ہے. اللہ رحم, تو کیا ہے یہ؟ اٹس این ایکسپیکٹیشن کہ آپ جہیز بھریں گے اس کے اندر لا کے. ختم کریں اس جہیز کی لعنت کو. آج حال یہاں تک ہو گیا ہے, اور بہت سے فیکٹر ہیں ہمارے یہاں, تو اس لیے کہ ہمارے یہاں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے کہ ہمارے یہاں ایکسٹرا میرٹل اور پری میرٹل افیئرس کی لائن لگی ہوئی ہے. سڑکوں کے اوپر نیو بورن بچوں کا ملنا ہر مہینے کی 2 خبروں کا معمول بن گیا ہے. ایوریج, دس از این ایوریج. گھروں کے اندر بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اس لیے بوڑھی ہو رہی ہیں, یہ وجہ نہیں ہے کہ آدمی نہیں ہے, لڑکے نہیں ہیں, وجہ یہ ہے کہ سٹینڈرڈز بڑے ہائی ہیں. اللہ مجھ سے سوال کرے گا, اگر کسی دنیا کے حصے میں یا کسی پاکستان میں کسی عورت نے اپنی بیٹی کو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے پتا کرا کے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگا, اور اس پریشر سے کہ میں اس لڑکی کو ساری زندگی بوجھ بنا کر رکھوں گی, میں اس کا جہیز نہیں تیار کر سکتی, اگر اس نے اپنے ووم میں اپنی بیٹی کو مرڈر کر دیا, ہم سب ماؤں کے اوپر, ہم سب عورتوں کے اوپر, ہم سب لڑکیوں کے اوپر اس کا بلیم آئے گا. اگر ہم آنکھیں بند کر کے اپنے بچیوں کو جہیز دیتے ہیں, اگر ہم آنکھیں بند کر کے اپنی بہوؤں کے لیے جہیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں. میں یہاں پر آتی ہوں, آپ یہاں پر آتے ہیں, آپ امیجن کریں نزیہ مجھ سے کہیں عائشہ اپنی کرسی اور میز لے کر آئیے گا, ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو ہم یہ اپنی آنے والی بہو سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنا ٹوتھ برش بھی خود ہی لے کر آئے گی, اپنا بستر بھی خود ہی لے کر آئے گی, اپنا تولیہ اور اپنی بیڈ شیٹ بھی, بیڈ شیٹ تو کم سے کم اپنی مرضی کی لائے گی. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا, آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی, آپ کو نہیں پتا کیا ارمان ہوتے ہیں, کیا خواہشات ہوتی ہیں. آپ تیار کیجئے نا اس کے لیے کمرہ. یہ ختم نہیں ہوگا ہمارے معاشرے سے, اور ہمارا شو آف کا کلچر بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ہم نے اپنے بچوں کی شادی کی ویڈیوز بنا کر اب سوشل میڈیا پہ ڈالنی شروع کر دی ہیں. آپ کتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. کیا یہ باغ والا ایکسپلائٹ کر رہا ہوگا اپنے دوست کو جو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو. لیوش شادیاں کرتے ہیں, بڑی سے بڑی فوٹوگرافی کرواتے ہیں, اس کے علاوہ جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے ڈانس فلورز بنا کے, اللہ ہمیں ہدایت دے. اور پھر ناچتی ہوئی بیٹیاں اور بیٹے ہمارے ایک ساتھ, ان کی ہم ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وی نیڈ ٹو جسٹ بلینڈ ان دا سوسائٹی. جو سب کرتے ہیں ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی دولت ہے. تو پھر اس شخص سے زیادہ برا کوئی ہمارا حال نہیں ہے, بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی برا ہوگا. اس لیے کہ یہ تو صرف ایک شخص کو پروموٹ کر رہا ہے نا, اپنے دولت کا اظہار کر رہا ہے. ہم تو دنیا کو اظہار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جہاں تک جا سکے میرے دولت کا اظہار جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان قرآن کی آیات سے اپنے عمل کے لیے چیزیں ڈیرائیو کر سکیں, اور اللہ ہماری زبانوں کو اور ہماری گفتگو کو اور ہماری لینگویج کو توفیق دے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے جملے منہ سے نہ نکالیں. اللہ ہم شو آف نہ کریں. اللہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کبھی بھی ہم اپنی نعمتوں کو بوسٹ نہ کریں, کبھی بھی ہم اپنے نعمتوں کے ذریعے دوسروں کو حقیر دکھانے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کے مہینے کو ٹرانسفارمیشن کا مہینہ بنا دے. اللہ اس رمضان ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے, اور اللہ اس کے بعد ہمارا دل کبھی بھی ہدایت کے لیے بند نہ ہو. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کیجئے, اور اللہ ہمیں موت اس حال میں آئے جو ہماری زندگی کا بہترین نیکی کا عمل ہو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.